الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ سوال: حکومتی اداروں سے حصص خریدنے کا کیا حکم ہے؟ ان کے کام میں سود نہیں ہوتا، لیکن یہ معاملہ بینکوں کے ذریعے ہوتا ہے اور بینک سودی ہیں۔ جب تک اس معاملے کا نتیجہ یہ سامنے آئے کہ سودی بینکوں سے لین دین ہو تو پھر اس طرح کے حصص نہیں خریدنے چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمہ پہ ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔ دوسرا سوال: کیا یہ جائز ہے کہ ایک شخص کسی ایکسچینجر کے پاس جائے جو سود کا معاملہ نہیں کرتا ہے، اسے 100 ریال دے کہ وہ اسے صرف ایک دے دے قاہرہ کے لیے مصری کرنسی کا، تو کیا اس میں یہ شرط ہے کہ ہاتھوں ہاتھ ہو، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے؟ یہ بات بھی معلوم ہے کہ قاہرہ میں یہ پیسے جس ذریعے سے حاصل ہوں گے اس کی بنیاد بھی سود پر ہے۔ میرے بھائی، ان کاغذی نوٹوں کی کوئی قیمت نہیں، بلکہ ان کے بدلے میں جو سونا جمع ہے اس کی قیمت ہے۔ ہر ملک اپنا سونا جو جمع کرواتی ہے عالمی بینک میں، تو اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی ہم کاغذی نوٹوں کا تبادلہ کریں تو ذہن میں یہ رکھیں یہ سود نہیں ہے، بلکہ در حقیقت ہم سونے کے بدلہ میں سونا خریدتے ہیں۔ اس بنا پر کہ جو سوال میں مذکور ہے، ضروری ہے کہ یدن بیدن ہو، ہاتھوں ہاتھ ہو اور برابر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، مگر سخت مجبوری کی صورت میں۔ اس وقت بھی انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سمجھے کہ ان کاغذوں کی کوئی ذاتی قیمت نہیں ہے، بلکہ ان کی قیمت اعتباری ہے۔ پھر جس طرح سے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ممالک کی کرنسی اونچی ہوتی ہے اور بعض ممالک کی کرنسی گری ہوئی ہوتی ہے، تو اس طرح کی کرنسی کا تبادلہ کرتے وقت یہ معاملہ جوئے کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ تو میں اس سوال کا جواب یہ سمجھتا ہوں کہ اسے تبدیل کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ لائق ہے کہ دیتے وقت ہاتھوں ہاتھ لے اور دے، کیونکہ اس کا اصل سونا ہے۔ سوال نمبر 3: کسٹم ہاؤس بنے ہوئے ہیں، بہت ساری درآمدات سامان پہ وہ ٹیکس لیتے ہیں اپنے قانون کے مطابق۔ کوئی شخص چوری چھپے کوئی چیز لائے تو کیا اسے خریدنا اور فروخت کرنا جائز ہے؟ ہمارے نزدیک یہ کسٹم ہاؤس ٹیکس وغیرہ لینا جائز نہیں۔ یہ غیر شرعی ہے۔ سوال نمبر 4: ٹیکسوں کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے؟ پہلی بات، ٹیکس کہ جسے چنگی کا نام دیا جاتا ہے، مسلمانوں کے تمام علماء کے درمیان یہ متفقن مسئلہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ صرف ایک صورت میں جائز ہے کہ جس کے بارے میں امام شاطبی اپنی الاعتصام میں تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا فرمان وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، یہ مطلق عام ہے اور اسلام میں کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے، تو اس کی کتاب و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ احادیث کے عموم کے مخالف بھی ہے جن میں مطلق طور پر بدعت کی مذمت کی گئی ہے۔
جس طرح بخاری و مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، من احدث فی امرنا، جس نے ہمارے اس دین کے معاملہ میں کوئی نئی چیز داخل کی، ھذا ما لیس فیہ، جو اس میں نہیں ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے۔ تو امام شاطبی اپنی اس کتاب کچھ اور بھی چیزیں لایا ہے کہ جن کو مصالح مرسلہ کہا جاتا ہے، جو متأخرین پر مختلط ہو گئی، انہوں نے اسے بدعت حسنہ کہنا شروع کر دیا، جبکہ دونوں کے درمیان بالکل علیحدگی ہے۔ مصلحت مرسلہ وہ ہے جو زمانے یا جگہ کے اعتبار سے کسی شرعی مصلحت کی وجہ سے ثابت ہوتی ہے، اس کا بدعت حسنہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بدعت حسنہ وہ ہوتی ہے کہ جس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی بندگی و قرب حاصل کرنا ہو، تو اس طرح کے اضافے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی اسلام میں کوئی نیا کام شروع کیا بدعت حسنہ کے عقیدے سے، تو تحقیق اس نے یہ سمجھا کہ محمد علیہ السلام نے رسالت میں خیانت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان مکمل پڑھو نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ امام شاطبی رحمہ اللہ شرعاً ٹیکس لگانے کے قائل ہیں اور اس کی تاکید بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ٹیکس ہمارے ممالک میں آج کل نافذ کردہ ٹیکسوں کے خلاف ہیں، کہ جس طرح آج کل بہت سارے اسلامی ممالک میں جو ٹیکس لینے کے قوانین موجود ہیں، تو یہ جائز نہیں کہ آپ ٹیکسوں کو آسمان سے اترا ہوا اللہ کا حکم سمجھ کر نافذ کر دیں، لیکن بعض اوقات اگر حالات ایسے ہوں تو ٹیکس لیا جا سکتا ہے۔ مثلاً کسی ایک اسلامی ملک پہ کوئی حملہ کرتا ہے اور قومی خزانہ میں اتنی رقم نہیں ہے کہ جس کے ذریعے فوج تیار کر کے ان حملہ آوروں کا مقابلہ کیا جا سکے، تو ایسی صورت میں وہ ملک معین والے اشخاص سے ٹیکس لے کر اس شر کا دفاع کر سکتی ہے۔ تو جب یہ شر ختم ہو جائے تو ان لوگوں سے ٹیکس لینا ختم کر دیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ جی اگلا سوال۔ الحمدللہ، یہدیکم اللہ یصلح بالکم۔ سوال نمبر 5، کیا ٹیکس سے بچنے کے لیے ہیلہ بازی جائز ہے؟ ہیلے شریعت سے ثابت نہیں ہیں، باقی ٹیکس بغیر ضرورت کے جو گزشتہ سوال میں گزر چکا ہے کہ علاوہ لگانا غیر شرعی ہے، لیکن مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ ایسے طریقے سے چلے کہ حکومتی نظام کے مخالف ہو۔ اگر وہ ایسی کوئی راہ اپنائے گا تو مسلمانوں کے لیے داغ ثابت ہوگا، اور آخر کار یہ داغ مسلمانوں کے مذہب اسلام کی طرف پلٹے گا۔ سوال نمبر 6، کیا کسی شیعہ یا صوفی کو گھر کرائے پر دینا یا کسی بدعتی کو پناہ دینے کے مترادف نہیں ہے کہ جس کی مذمت میں حدیث میں لعنت آئی ہے؟ میں اس چیز میں یہ نہیں سمجھتا، لیکن اس میں کچھ تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ شیعہ یا صوفی اس کرائے والے گھر کا ناجائز استعمال کرے، یعنی مذہب کی پرچار کرے یا اپنے مذہب کی مدد کرنے میں اسے استعمال کرے، تو ایسی صورت میں کرائے پر دینا جائز نہیں۔ لیکن اگر وہ شیعہ یا صوفی شخص ایسا نہ کرتا ہو تو پھر کرائے پر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال نمبر 7، کیا مسلمان کے لیے جائز ہے کہ جو غیر مسلم ملک میں رہائش پذیر ہو اور اپنے پیسے اس ملک کے بینک میں رکھنا چاہتا ہو اور غیر شرعی فائدہ اٹھاتا ہو اور اس ملک میں اسلامی بینک وغیرہ بھی نہ ہو، تو شرعی کیا حکم ہے؟ چاہے اسلامی بینک اور ادارے ہوں یا نہ ہوں،
لیکن جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنا مال کسی ایسے بینک میں رکھوائے، چاہے وہ اسلامی ملک کا بینک ہو یا غیر مسلم کا بینک ہو، چاہے وہ غیر شرعی منافع اٹھائے یا فائدہ اٹھاتا، فائدہ کے بجائے سود کہنا چاہیے۔ سود کا نام فائدہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اپنا مال بینک میں رکھوائے اور سود نہ لیں تو ان پر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایسے لوگ یا تو جاہل ہیں یا جان بوجھ کر جہالت اپناتے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے لعن اللہ اکل الربا و مکلہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے سود کھانے والے پر اور سود کھلانے والے پر۔ اب خود تو سود نہیں کھاتے، لیکن کھلاتے ہیں، تو مطلق طور پر بینکوں میں مال رکھوانا جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ مال رکھوانے والے خود تو چلو رأس المال کے مالک ہیں، لیکن دوسرے جو ملک بینک والوں سے رابطہ کرتے ہیں تو بینک ان لوگوں کا رأس المال سود پر دیتا ہے، تو سبب تو یہ لوگ بنتے ہیں نا۔ ان لوگوں کا بہانہ یہ ہے کہ اگر بینکوں میں نہ رکھوائیں تو کبھی وہ مال چوری ہو جاتا ہے، بلکہ کبھی تو وہ لوگ قتل کر دیے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ گویا وہ جب چلتے ہیں تو اپنے ساتھ والے کارڈ لے کر چلتے ہیں کہ فلاں لاکھوں والا شخص جا رہا ہے، بلکہ ان کو یہ کافی ہے کسی محفوظ جگہ میں مال رکھیں اور پھر اللہ پر توکل کریں۔ تو جب آپ ایسا کریں گے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ چور اور ڈاکو کو مسلط کر دے گا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تو کیا خیال ہے آپ کا، اگر کوئی شخص اپنا مال بینک میں نہیں رکھواتا تو کیا وہ متقی نہیں ہے؟ اور جو متقی ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بنا دے گا۔ تو لہٰذا ہم پر لازم ہے ہم غفلت سے بیدار ہوں کہ جس کی وجہ سے ہمارے دلوں پر زنگ لگ چکے۔ جی سوال نمبر 8، سیو لائف زندگی، گاڑی اور زمینوں میں انشورنس کا کیا حکم ہے؟ کیا کوئی اسلامی انشورنس بھی ہے؟ معروف جو حفاظتی اقدام ہیں کہ سامان، گاڑیاں اور جائیدادیں یا زندگی محفوظ کرنے کے لیے کریں اور یہ عقیدہ رکھیں پختہ کہ یہ جائز ہے، تو یقیناً یہ کام جوا کی ایک قسم بنتا ہے کہ جس جوا سے قرآن مجید روکتا ہے اور سنت نبوی میں بھی منع ہے، کہ جس طرح یہ بعض اسلامی ممالک میں چل رہا ہے، لیکن یہ جوے کی قسم کی ہے، لیکن اسلامی انشورنس کا کوئی تصور نہیں ہے، کہ جس طرح انشورنس آج کل معروف ہے، لیکن یہ ہے کہ محفوظ رکھنے والے اور رکھوانے والے کے لیے فائدہ ہو سکتا ہے۔ مثلا کوئی شخص اپنے گھر اور اپنی زمین کی حفاظت کے لیے کوئی چوکیدار رکھیں اور جتنے پر وہ راضی ہوا اسے اتنی اجرت دیں تو یہ معاملہ جائز ہے، لیکن جو آج کل سیف لائف ہے یہ صرف جوا ہے، لیکن آج کل جو انشورنس کرواتے ہیں یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ جوے کی قسم ہے۔ جی سوال نمبر 9، اس مسلمان کا کیا حکم ہے کہ جو کسی کا کفیل بن جاتا ہے یا شریک بنتا ہے تجارتی معاملات میں کہ جو حکومت کی طرف سے جاری ہوتے ہیں، وہ شخص چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، دوسرے ملک کا ہو، جس کا کفیل بنتا ہے اس کے ساتھ حلال و حرام کی شرط نہیں لگاتا۔ تجارتی معاملات میں وہ کہتا ہے کہ میں صرف کفیل ہوں اور تجارتی معاملات میں میری کوئی مداخلت نہیں ہے۔ واللہ عالم، مجھے جو بات سمجھ آتی ہے کہ اگر یہ صرف صورتاً کفالت ہو،
اور اپنے مقفول کے ساتھ عملی صورت میں کوئی مساعدت نہیں کرتا تو یہ چیز قرآن مجید میں منع ہے، بلکہ باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانے کے مترادف ہے۔ جی سوال نمبر 10، اگر رشوت کے بغیر جائز کام نہ ہو رہا ہو تو کیا رشوت دینا جائز ہے؟ رشوت دینا جائز نہیں ہے، صرف ایک صورت میں جائز ہے کہ اگر اس کا حق بھی ہو اور اسے نہ مل رہا ہو تو پھر رشوت دے کر کام کروا لے۔ مثلا قاضی اگر زید کے حق میں فیصلہ کرے امر کے خلاف تو پھر ٹال مٹول سے کام لے۔ زید سمجھ جائے کہ قاضی ٹال مٹول اس لیے کر رہا ہے تاکہ اسے کچھ رشوت دی جائے، پھر وہ حق دلوائے گا، تو ایسی صورت میں رشوت دینا جائز ہے۔ اگر قاضی کے لیے رشوت لینا جائز نہیں ہے کیونکہ قاضی پر شرعی طور پر لازم ہے کہ وہ حق والے کو حق دلوائیں۔ شرعی معنی کے لحاظ سے رشوت سے مراد ہے، شرعی معنی کے لحاظ سے رشوت سے مراد ہے کہ کسی کو مال دے کر کسی کا حق باطل کروا دینا یا کسی باطل کو اپنا حق ثابت کرنا۔ لیکن اگر مال دے کر اپنے ہی حق کو ثابت کیا جائے تو یا باطل کو باطل ہی کیا جائے تو یہ رشوت نہیں ہے، اگرچہ رشوت لینے والے کے لیے لینا جائز نہیں ہے۔ ہاں جی، سوال نمبر 11، کیا کسی شخص کے لیے جائز ہے کہ اپنے والد کے مال سے کچھ مال لے کر تجارت کرے جبکہ اسے معلوم ہے کہ اس کا والد اپنا مال سودی بینک میں رکھواتا ہے؟ ہر بالغ شخص پر واجب ہے کہ وہ ایسی کمائی کرے جو سود سے بالکل صاف اور پاک ہو، ورنہ اس میں سے اس وقت تک کھا سکتا ہے جب تک کہ وہ محتاج ہو، ضرورت کی وجہ سے کھا سکتا ہے، لیکن اس حرام مال کے ذریعے سے وہ مزید مال بڑھائے، یہ جائز نہیں ہے۔ جی 12واں سوال یہ ہے کہ کیا سونے کے پانی سے رنگے ہوئے برتنوں کو استعمال کرنا یا بیچنا جائز ہے؟ آج سارے سوالات معاملات کے بنیاد پر ہیں، موضوع پر ہیں۔ اچھا بھائی سنو جواب، سونے کی اگر لگی ہوئی چیز معمولی ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، اگر زیادہ ہو کہ جس پر سونے کا نام بولا جا سکتا ہو تو پھر ایسی صورت میں مرد و عورت کے لحاظ سے حکم میں فرق کرنا پڑے گا۔ سونا مردوں کے لیے حرام ہے اور عورتوں کے لیے حلال ہے، لیکن سونے کے برتنوں میں کھانا پینا مردوں عورتوں سب کے لیے حرام ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جو شخص سونے اور چاندی کے برتن میں کھاتا یا پیتا ہے گویا وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رکھا ہے۔ جیسا کہ عورتیں معلق شدہ سونے کے حکم میں مستثنیٰ ہیں، بہت ساری احادیث سے یہ ثابت ہے۔ مردوں کی نسبت کچھ استثناء ہے کہ جس کی مردوں کو ضرورت ہو، ضرورت کے مطابق، مثلا جیسے سونے کا دانت لگوانا مردوں کے لیے جائز ہے، لیکن اگر وہاں کوئی اور چیز لگانا ممکن ہو کہ جو سونے کا قائم مقام بن سکے تو پھر سونے کا دانت بنوانا لازمی نہیں ہے۔ اور مردوں کے لیے اس استثناء کو ثابت کرنے کی دلیل ارفجہ بن سعد کی حدیث ہے کہ جب ان کی ناک دور جاہلیت میں گلاب نامی واقعہ میں ٹوٹ گئی تھی، جب وہ مسلمان ہوا اور اس کا چاندی کا ناک تھا تو نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو اس اور چاندی کے ناک سے بو آنے کی شکایت کی، فَأَمَرَهُ أَن يَتَّخِذَ آنِفًا مِنْ ذَهَبٍ، تو آپ نے اس کو حکم دیا کہ وہ سونے کی ناک لگوا لیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ جب نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو سونے کے ناک لگوانے کی اجازت دی ہے تو بالاولیٰ یہ جائز ہے کہ سونے کے دانت لگوا سکتا ہے کہ جب کوئی اور چیز کافی نہ ہو سکتی ہو۔ جی اگلا سوال۔ جی سوال نمبر 13 یہ ہے کہ 60% سے بڑھ کر
اونچی خوشبو بیچنا حرام ہے۔ اس قول سے یہ لازم نہیں آتا کہ مٹی کا تیل بیچنا اور خریدنا، کیونکہ یہ بھی تو نشہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے وہ دوائیاں خریدنا اور بیچنا جو جراثیم مارنے کی ہوتی ہیں، جن میں کحل ہوتا ہے، بعض تو صرف کحل ہی ہوتی ہیں۔ بھائی، مٹی کا تیل نشہ آور ہے، میں اس بات کو درست نہیں سمجھتا۔ پیٹرول نشہ آور نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی بے ہوش کر دیتے ہیں۔ بے ہوش کرنا اور چیز ہے اور نشہ آور کرنا اور چیز۔ الحمدللہ، کیونکہ نبی علیہ السلام نے شراب خریدنے اور بیچنے سے منع کیا ہے، اور کحل شراب کی ماں ہے، اور شراب تمام خبیث چیزوں کی جڑ ہے، تو کحل خبائث کے جڑ کی جڑ ہوئی، اس لیے کحل والی چیزیں خریدنا فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ کوئی شخص کتنا بھی ان کی صفائی کا دعویٰ کر لے، تو جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس میں فوائد ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ اس کا متبادل تلاش کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی حرام چیز پیدا کی ہے، اس کے مد مقابل حلال چیز بھی پیدا کی ہے۔ جی اگلا سوال، سوال نمبر 14 ہے، کحل والی خوشبو کا کیا حکم ہے؟ کحل والی خوشبو کا کیا حکم ہے؟ کحل والی خوشبو کہ جو تیل والی نہ ہو نجس نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار حرام ہوتی ہے۔ حرام اس وقت ہوتی ہے کہ جب کحل اتنے زیادہ مقدار میں ہو کہ کحل کی وجہ سے وہ خوشبو پانی کی طرح بہنے والی بن جائیں، تو ایسی صورت میں نشاور بھی بن جاتی ہے، تو اس وقت ان نشاور چیزوں میں شامل ہو جاتی ہے جنہیں نشہ کی وجہ سے خریدنا اور بیچنا منع ہے۔ اس وقت ان کا لین دین جائز نہیں ہے اور خوشبو لگانا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس وقت کسی بھی صورت میں ان کا استعمال اللہ کے فرمان کے عموم میں داخل ہوتا ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کی 10 اشخاص پہ شراب کی وجہ سے لعنت ہے: پینے والے، پلانے والے، نچوڑنے والے، اٹھانے والے جس کی طرف اٹھایا جا رہا ہے، اور بیچنے والے اور خریدنے والے سب پر۔ اس لیے ہم کحل والی خوشبوؤں کی تجارت سے آپ کو دور رہنے کی نصیحت کرتے ہیں، خصوصاً کہ جب ان پر لکھا ہو کہ اس میں 60% اور 70% کحل ہے، تو اس چیز کا معنی یہ ہے کہ اس کا نشہ آور ہونا ممکن ہے۔ شرعیت کے ابواب میں سے ایک باب سد الذریعہ تو بھی، کہ جس کا معنی ہے سد الذریعہ، جس کا معنی ہے کہ جو چیز خود حرام ہے اس کے اسباب بھی حرام ہے۔ شارع حکیم نے اس کے دروازے بھی بند کر دیے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، کہ جس کا زیادہ نشہ دینا ہو اس کا تھوڑا بھی حرام ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ کحل والی خوشبو نہیں بیچنی چاہیے، خصوصاً کہ جب ان میں کحل کی ملاوٹ زیادہ ہو، جی اللہ کے رحمت سے معاملات کے متعلق یہ 14 سوال تھے۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے دیے ہوئے علم سے گزارشات کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین حق بات کو قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ملتے ہیں اگلی نشست کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔